بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZLD Productions presents دوستوں، افطار کی دعا کے سلسلے میں دو باتیں ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، اور بات کرنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ آج پھر مسلمانوں کو پریشان کرنے، کنفیوز کرنے اور شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے پھر سے ایک چال چلی گئی اور مسلمانوں کو کنفیوز کیا گیا، جس میں دو ضروری باتیں ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا اس کو کچھ لوگوں نے ضعیف کہا اور امت کو اعمال سے دور کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ اسی طرح سے نویں چیز اس میں یہ ہے کہ افطار کے وقت میں بہت لوگوں کی بنی بنائی دعائیں ہیں اور وہ لوگ وہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم بسم اللہ کہہ کے افطار شروع کریں، اور پھر افطار میں ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعا اس میں پڑھیں۔ لوگوں کی بہت ساری اپنی دعائیں ہوتی ہیں، اور یعنی لوگ پڑھاتے بھی ہیں مسجد میں اللہم انی، تو کھجور اٹھا لیتا ہے آدمی، فرسٹ اسٹیپ ہے یہ، جیسے لگا سن تو تھوڑا سوچ لیتا ہے کہ اب کھانا ہے اس کو، پھر دیکھ لیتا پورا کیا کیا رکھا۔ تو کچھ دوسرے لوگوں نے ایک نیا شوشہ یہ اٹھایا کہ اس دعا کو شروع افطار میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ افطار کر چکنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ افطار میں سنت یہ ہے کہ پہلے آپ روزہ کھولیں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ تو دوسرا پوائنٹ تو تھوڑا ہلکا ہے کیونکہ دعا پہ باقی رکھا، اگرچہ کہ وقت بدلنے کی بات کی گئی، لیکن پہلا پوائنٹ زیادہ اہم ہے کہ امت کو اعمال سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف کہ کیا واقعتاً یہ حدیث اس کنڈیشن میں ہے کہ امت کو یہ دعا پڑھنی نہیں چاہیے، اگر پڑھ لے گا تو بہت برا ہو جائے گا؟ تو یقیناً دوستوں بات بالکل ایسی نہیں ہے، یہ صرف امت کو اعمال سے دور کرنے کی ایک چال ہے، ورنہ اس میں کوئی راوی ایسا سخت ضعیف نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا پڑھنا بالکل ناجائز ہو جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، اچھا اس حدیث کو ضعیف کہنے والے کوئی اسلام کے بڑے اسکالر نہیں ہیں، بلکہ آج کے ایک ایسے آدمی ہیں جن کا نام دنیا البانی کے نام سے جانتی ہے، اور خود فرقہ اہل حدیث کے لوگ البانی کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج فرقہ اہل حدیث نے اتفاق کیا لوگوں کو اعمال سے دور کرنے پر، تو پھر اسی البانی کی بات کو مان لیا، البانی کو نبی سمجھ کر۔ دیکھیں ہم نے یہ جو کہا البانی کی بات کو نہیں مانتے، اس کی ہمارے پاس دلائل ہیں۔ مثال کے طور پہ قیرت خلف الامام کا مسئلہ ہے، رفع دین چھوڑنے کا مسئلہ ہے، آمین کا مسئلہ ہے۔ تین مسئلے ایسے ہیں جس میں فرقہ اہل حدیث البانی کی تحقیق کو نہیں مانتا ہے۔ کئی مسئلے لیکن ہم نے تین بتایا اگزامپل کے طور پہ، خیر۔ لیکن یہاں فرقہ اہل حدیث نے مسلمانوں کو اعمال سے دور کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، تو آج البانی کی تحقیق کو مان کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ دعا ضعیف ہے۔ بائی چانس دوستوں اگر مان لے کہ یہ ضعیف بھی ہو تو یہ اتنی ضعیف نہیں ہو جاتی کہ اس کا پڑھنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اس کا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ افطار کا ایک پسندیدہ طریقہ ہے جس کو پڑھنا چاہیے، اور ضعیف حدیث فضائل کے باب میں استحباب کے ثابت کرنے میں سلف کے سارے اسکالر نے اس کو مانا ہے کہ ضعیف حدیث پہ عمل کرنا جائز ہے۔ ہم نے اس پہ بیان کر رکھا ہے، اگر کسی کو سننا ہے تو فضائل اعمال پر اعتراضات کا علمی جائزہ والے بیان میں اس کی تفصیلی بحث آ چکی ہے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ یہ حدیث، اس حدیث کو ضعیف کہنے کی اصل وجہ امت کو اعمال سے کاٹنا ہے اور امت کو اعمال سے دور رکھنے کی سازش ہے۔ تو مسلمان اس دھوکے میں نہ آئیں بلکہ اس دعا کو پڑھیں۔ اب ایک دوسرا نیا پوائنٹ کچھ لوگوں نے اٹھایا سوشل میڈیا پہ آ کر کے، یہ کہہ کر کے کہ یہ دعا افطار کے شروع میں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ افطار کھانے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کہتے ہیں اس میں حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں، بتا رہے ہیں حدیث کے الفاظ سے اشارہ ملتا ہے کہ بعد کی دعا ہے۔ ہم کہتے ہیں اشارہ آپ کو مل رہا ہوگا، لیکن سلف کے سارے اسکالر نے اس کو جو نقل کیا ہے وہ شروع افطار کے چیپٹر میں نقل کیا ہے، چاہے آپ سلف الصالحین کے کسی بھی
اسکالر کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ فقہ حنفی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، سب میں آپ کو یہی ملے گا کہ انسان افطار کرے تو پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ کھجور لے، کھجور نہ ہو تو پانی لے اور بسم اللہ کہے اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت پڑھے اور افطار کر لے۔ یہ ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ اب پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ سلف کے سارے اسکالر سے ہٹ کر کے اپنا ایک نظریہ اپناتے ہیں اور لوگوں میں اپنی واہوائی لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں سے دونوں پوائنٹ پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ دوستوں، اس حدیث کو ضعیف کہنے کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ اعمال سے کاٹنا چاہتے ہیں اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ جم کر کے اس دعا کو پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو جیسا کہ آج تک سلف کے اسکالر بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ شروع افطار میں پڑھنی چاہیے، اس لیے شروع افطار میں ہی پڑھیں۔ ہاں، افطار جب ہو جائے تو اس کے بعد پڑھنے کی دعا آئی ہے، جیسا کہ سلف کے اسکالر نے بیان کیا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اس کو پڑھیں۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ سے کوئی حجت کرتا ہے تو آپ پلٹ کر اس سے دلیل کا مطالبہ کریں۔ ہمارے احباب کے اندر کمی یہ ہے کہ واپس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہو بلکہ اس کا گریبان پکڑ کے اس پہ اس مسئلے پہ دلیل مانگے کہ تم نے کس دلیل سے یہ کہا۔ البانی کی بات کو مانی تو البانی کی بات کو تب ماننے دوں گا جب اس کو نبی تسلیم کرو، کیونکہ تمہارے یہاں صرف نبی کی مانی جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ کریں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا شوشہ اٹھانے والے لوگ ہیں کہ نہیں یہ بات کی دعا ہے، تو اس کو اسلام کے اسکالر کا حوالہ پیش کرنے کے لیے کہیں۔ اور اگر کوئی انتہائی ضد کے ساتھ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ آپ کے سامنے کر رہا ہے اور ماننے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہی ضعیف کے نعرے لگا رہا ہے اندھا اور بہرا بن کر کے، تو ہم ایک حوالہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ ان کے فرقے کی کتاب، ان کے گھر کی کتاب ہے جس کا نام ہے اہل حدیث کے 10 مسئلے، اور لکھنے والے بھی اسی فرقے کے عالم مولانا ابو یحییٰ امام خان نوشہروی ہے، اور کتاب چھپی ہے مکتبہ نظیریہ لاہور سے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر افطار کی یہی دعا لکھی ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ جب یہ دعا ان کے گھر کی کتاب میں موجود ہے تو اب ان کو چاہیے کہ اپنے فرقے کے علماء کے خلاف، بلکہ حق یہ ہے کہ کہا جائے کہ اپنے فرقے کے ملا کے خلاف خوب بیان ریکارڈ کرے اور سوشل میڈیا پر آ کر کے خوب ہنگامہ کرے۔ تو دوستو، بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لوگوں کو نہ اپنے فرقے کی کتاب پڑھنا ہے، نہ سلف کے اسکالرز کی کتابیں پڑھنی ہے، بلکہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ آ کر کے ہنگامہ کرنا ہے اور لوگوں سے واہوائی لوٹنا ہے۔ دعا ہے ایسی گری ہوئی سوچ سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم اپنے مسلمان دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کی افواہوں پہ اور سوشل میڈیا پہ اس طرح سے آئیں بائیں شائیں ہانکنے والوں کی باتوں کی طرف بالکل توجہ نہ دے، بلکہ علماء کے ساتھ جڑے رہیں اور علماء کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسئلوں کا حل کر لیا